السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو کے ہم اندر اپنے اکابر سے سنتے ہیں کہ 20 رکعت تراویح ہے یا 8 رکعت تراویح ہے۔ آئیے ہم اپنے اکابر سے سنتے ہیں۔ اس ویڈیو کو آپ شیئر، لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم۔ اب آگے سنتے ہیں ہم اپنے اکابر سے۔ 20 رکعتیں ہیں، 8 رکعتیں، بولو۔ حضرت عمر سے 2 روایتیں، ایک 8 والی اور ایک 20 والی، کہ حضرت عمر نے کتنی دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، کوئی بے غبار حدیث میں ہمیں اس کا تذکرہ نہیں ملتا، بس اتنا ہے کہ 3 دن پڑھی ہے، بس کتنی پڑھی ہے ہمیں نہیں پتا۔ یہ ہمیں حضرت عمر کے عمل سے پتا چلتا ہے، کیونکہ حضرت عمر بدعتی بولو نہیں ہو سکتے، کیونکہ انہوں نے جب جماعت سے 20 رکعتیں پڑھائی ہیں حضرت عمر نے، تو اس کا مطلب نبی نے ان 3 دن میں کتنی پڑھی تھی۔ اور ایک ضعیف روایت میں اس کا تذکرہ بھی ہے کہ نبی نے 20 رکعتیں پڑھی ہیں، تو ضعیف روایت کی تائید جب خلفائے راشدین کے عمل سے ہو گئی تو وہ ضعیف بھی عملاً کیا بن گئی، صحیح بن گئی ہے وہ۔ تو حضرت عمر سے 2 ہیں، 8 بھی اور 20 بھی۔ 8 والی پر امت نے کسی امت نے عمل ہی نہیں کیا، کیونکہ وہ بالاتفاق مضطرب ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے، سند کی وجہ سے نہیں بلکہ مضطرب، کیونکہ جو راوی حضرت عمر سے 8 بیان کر رہا ہے وہی کتنی بھی بیان کر رہا ہے، 20 بیان کر رہا ہے۔ اور جب ہم صحابہ کے دور میں دیکھتے ہیں تو ہمیں سب جگہ 20 نظر آ رہی ہیں، 8 کہیں بھی نظر نہیں آ رہی۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت عمر نے 8 شروع کی ہو اور کوفہ، بصرہ، دمشق، شام، مصر سب جگہ 20 ہو رہی ہوں؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر سے جو 20 والی روایت ہے وہ صحیح ہے، 8 والی صحیح نہیں ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ موطا امام مالک میں ہے 8 رکعتوں والی، جو امام مالک نے نقل کی ہے، لیکن امام مالک خود 8 کا فتویٰ نہیں، وہ خود 20 سے زیادہ کے قائل ہیں، وہ تو 20 کے بھی نہیں 36 کے قائل ہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کتاب کا مؤلف 8 والی ذکر کر رہا ہو مگر خود اس روایت کو وہ اس پر عمل نہ کر رہا ہو؟ ان باتوں کا کسی اہل حدیث عالم کے پاس جواب نہیں ہے۔ ترمذی میں ایک روایت پیش کی جاتی ہے امام احمد بن حنبل سے، یہ روایت ہے کہ اس میں کوئی مخصوص عدد ثابت نہیں ہے، جتنی چاہے پڑھ لو، لیکن امام احمد کی جو اپنی اصل کتابیں ہیں فقہ کی، اس میں امام احمد کے شاگرد جو امام احمد سے ذکر کرتے ہیں وہ ذکر کرتے ہیں امام احمد بن حنبل کے نزدیک بھی 20 رکعتیں مختار ہیں۔ سمجھ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تبھی فقہ حنبلی میں تراویح کی رکعتیں کتنی ہیں؟ 20۔ اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک بھی، لوگ پتہ ہے مجھ سے کیا کہتے ہیں، لوگ جو ہے نا کہتے ہیں کہ یار آپ ان حدیثوں کا انکار کر رہے ہو جس میں 8 آتا ہے۔ 8 والی جو بخاری کی حدیث ہے نا اس کا تراویح سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بخاری میں آتا ہے نبی رمضان اور غیر رمضان میں 8 پڑھتے تھے، اس کا تراویح سے کوئی تعلق، وہ تو غیر رمضان میں بھی تھی۔ اتنی سینس نہیں ہے یار، آپ ہمیں قرآن و حدیث سکھا رہے ہو اور ہمیں اپنا مقلد بنا رہے ہو، ہم پھر فیصلہ کریں گے اتنے بڑے بڑے مجتہدین کی تقلید چھوڑ کے۔ میں لوگوں سے ایک بات کہتا ہوں، لوگوں سے کہتا ہوں ایک قرآن و حدیث وہ ہے جو ابو حنیفہ، شافعی، مالک اور احمد بن حنبل نے سمجھا، اور ایک قرآن و حدیث وہ ہے جو 15ویں صدی کے مولوی سمجھ رہے ہیں۔ کس کی فہم زیادہ صحیح ہوگی؟ بولو بھائی۔ ایک قرآن وہ ہے جو انجینئر بیان کر رہا ہے حدیث، ایک حدیث کی تفصیل وہ ہے جو امام مالک بیان کر رہے ہیں، ابو حنیفہ بیان کر رہے ہیں، جن کی 80 ہجری میں پیدائش ہوئی ہے، تابعین میں سے ہیں، جو امام شافعی بیان کر رہے ہیں۔ تم امام شافعی کو چھوڑ رہے ہو، تم امام ابو حنیفہ کو چھوڑ رہے ہو، تم امام مالک کو چھوڑ رہے ہو، تم احمد بن حنبل جیسے محدث اور فقیہ جو امام بخاری کے استاذوں میں ہیں ان کو چھوڑ کر فالو کس کو کر رہے ہو؟ انجینئر کو۔ اور تم کہہ رہے ہو ہم صرف قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، ہم کسی اور چیز کو نہیں مانتے۔ تم قرآن و حدیث کو نہیں مانتے میرے بھائی، تم مقلد ہو، اندھے مقلد ہو۔ تم قرآن و حدیث کی اس تشریح کو مانتے ہو جو انجینئر کر رہا ہے، اس تشریح کو نہیں مانتے جو احمد بن حنبل کر رہے ہیں، جو ابو حنیفہ کر رہے ہیں، جو امام مالک کر رہے ہیں، جو امام شافعی کر رہے ہیں۔ یہ بڑے بڑے تابعین، تبع تابعین، مجتہدین جن کو پوری امت نے فالو کیا ہے۔ تو 8 رکعت کی جو موطا امام مالک کی حدیث ہے، اس 8 رکعت پہ امام مالک نے فتویٰ نہیں دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حدیث مضطرب ہے، اس میں راوی ایک بیان پہ ٹکتا نہیں ہے، کہیں 20 بیان کرتا ہے، کہیں 8۔ جب راوی کے بیان میں تضاد ہو تو حدیث مضطرب ہونے کی وجہ سے رد ہو جاتی ہے۔ اور میں آخری بات کر کے بیان کو ختم کرتا ہوں، یہ جو تراویح کا لفظ ہے یہ 8 رکعتوں پہ فٹ ہی نہیں بیٹھتا ہے۔ اس کا بھی میں جواب سوال کر رہا ہوں لیکن کوئی جواب نہیں دے رہا۔ دیکھو اپنی مرضی کے سوال بنا کے جواب دے دیا کرو تو لوگ واہ واہ کریں گے۔ آپ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، میں جو بیانات میں اعتراض کرتا ہوں نا اس کا جواب نہیں مجھے ملتا، خود سے اعتراض بنا کے کیا کر دیا جاتا ہے جواب۔ جیسے میں نے بتایا تھا کہ حرم میں 4 مصلے تھے، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، 4 مصلے تھے نا کئی سو سال تک، جو کہ نہیں ہونے چاہیے، ایک ہی ہونا چاہیے تھا مصلی۔ تو لوگوں نے اعتراض کیا 4 مصلے تھے حرم میں، یہ دیکھو کتنا غلط، یہ حنفی مالکی ایسے ہوتے ہیں۔ تو میرا سوال یہ تھا کہ 5واں کیوں نہیں تھا اس وقت؟ اس کا مطلب 5واں فرقہ وجود میں آیا ہی نہیں تھا، وہ اب پیدا ہوا ہے۔ وہ ٹھیک ہے 4 غلط تھے لیکن اس غلط کو بھی صحیح ان 4 میں سے ایک نہیں کیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں بھئی ایک امام ہونا چاہیے، 4 الگ الگ جماعتیں
نہیں ہونی چاہیے. لیکن اس کا مطلب 700 سال تک امت یہ سمجھتی رہی کہ اہل سنت والجماعت کے 4 نمائندے ہیں, 4 مکتب فکر, 5واں کوئی تھا ہی نہیں, لہذا اس کا کوئی مسلح تھا ہی نہیں. تو سوال یہ تھا, لیکن جب سوال یہ پوچھا جائے تو ایسے جواب ملتا ہے کہ وہ سوال ہی پی جاتے ہیں. سوال یہ جواب یہ دیا کہ غلط ہو رہا تھا, یہ بدعت ہے, اور یہ بدعت ہے, یہ ناجائز ہے. تو ہم کب کہہ رہے ہیں کہ صحیح تھا بھائی وہ, لیکن یہ پوری دنیا میں نہیں ہو رہا تھا, یہ صرف حرم میں ہو رہا تھا. اور اس کو ختم بھی حنبلیوں نے کیا ہے کہ نہیں جی امام ایک ہونا چاہیے, سارے چاہے حنفی ہو شافی ہو اس امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو سوال یہ تھا کہ 700 سال یا 400 سال تک امت کی نمائندگی ان 4 مکاتب فکر نے کی ہے حرم میں, 5ویں نے کوئی اپلیکیشن بھی نہیں دی. اس کا مطلب 5واں تھا ہی نہیں. اور جو آپ یہ مختلف الفاظ بیان کرتے ہو کہ امام احمد بن حنبل اہل حدیث تھے, فلاں میں اہل حدیث تھے, تو امام احمد بن حنبل اگر اس طرح کے اہل حدیث تھے تو پھر امام احمد بن حنبل کے فالوورز کو اہل حدیث کیوں نہیں کہا جاتا ہے, حنبلی کیوں کہا جاتا ہے؟ نہیں آ رہی بات میرا خیال. یہ ایسے ہی ہے جیسے جماعت المسلمین والے کہتے ہیں کہ ہم نبی کے دور سے ہیں, اور پھر بخاری میں دکھاتے ہیں جماعت المسلمین کے الفاظ. او بھائی یہ والی جماعت المسلمین نہیں تھی, یہ تو باقاعدہ آپ نے رجسٹر کروائی ہے 1975 میں. وہ جماعت المسلمین صحابہ کو جماعت المسلمین کہا گیا ہے. تو یہ جو اہل حدیث کا لفظ ہمیں پرانے وقتوں میں ملتا ہے, یہ محدثین کے لیے ملتا ہے, یہ کسی مخصوص فرقے کے لیے نہیں ملتا. پھر بھی میں اہل حدیث کو اہل سنت میں داخل سمجھتا ہوں, میں پھر بھی ان کو نہیں کہتا کہ جہنم میں جائیں گے, لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ کم از کم اس چند 100 سال پہلے آپ پیدا ہوئے ہیں, آپ کی جماعت وجود میں آئی, ہم پھر بھی آپ کو گلے لگانے کے لیے تیار ہیں, اور ہم صدیوں سے چلے آ رہے ہیں, آپ ہمیں کیا کر رہے ہو, آپ ہمیں گمراہ لوگوں میں داخل کر رہے ہو. تو اسلام بہت پہلے بر صغیر میں آیا ہے, جس شکل میں آیا وہی شکل ٹھیک ہے, بات کی چیزوں پر اعتماد نہیں ہوتا ہمیں. تو میں ایک بات کر کے بیان کو ختم کرتا ہوں, یہ جو 8 کا لفظ ہے نا, تراویح کا لفظ ہے, یہ 8 رکعتوں پر صادق بولو نہیں آتا. بہقی کی حدیث ہے اور بھی روایتیں اس بارے میں کہ اسلاف جب تراویح کی نماز پڑھا کرتے تھے, اسلاف سے مراد صحابہ تابعین, تو 4 رکعتوں کے بعد آرام کیا کرتے تھے. تو اس لیے 4 رکعت کو ترویحہ کہا گیا. کیا کہا گیا؟ ترویحہ. روح سے نکلا ہے, روح. استراحت کا لفظ سنا ہے آپ لوگوں نے, آرام. استراحت کسے کہتے ہیں؟ آرام. ترویح آرام دینا. راحت, راحت کا لفظ تو اور آسان ہے نا. ارے راحت کا لفظ نہیں سنا, راحت کسے کہتے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں وہ اسے کہتے ہیں ہمارے محلے میں رہتی ہے. راحت کہتے ہیں آرام, ریسٹ. استراحت, راحت. روح یروح ترویحا, باب تفعیل میں جب جاتا ہے آرام دینا. تو ترویحتن, کیونکہ 4 رکعتوں کے بعد آرام کرتے تھے تو ان 4 رکعتوں کو کیا کہا گیا؟ ایک ترویحہ, یعنی ریسٹ ہے اس کے بعد. اب ترویحہ کا جو لفظ ہے نا, 4 رکعتوں کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ ریسٹ. اٹ از کالڈ ترویحہ. سب کو پتہ ہے 4 رکعتوں کو ترویحہ کہتے ہیں. 2 ترویحوں کو عربی میں کہیں گے ترویحتان. کیا کہیں گے؟ جیسے رجل کا معنی ایک آدمی, رجلان 2 آدمی. عربی میں 2 کے لیے الگ لفظ استعمال ہوتا ہے, 2 سے زیادہ کے لیے الگ. تو اگر یہ 8 رکعتیں ہوتی تو ان کو محدثین تراویح نہ کہتے بلکہ ترویحتان کہتے یا ترویحتین کہتے. کیا کہتے؟ 2 ترویحیں, اور ان کے بیچ میں ویسے بھی ریسٹ کی ضرورت پڑتی نہیں. ٹھیک ہے, 4 رکعت کے بعد امام بیٹھتا, بولتے چل بھائی آگے جلدی کر, جانا بھی ہے گھر میں ہم نے. تو ترویحتین کہتے, ان کو محدثین تراویح نہیں کہتے. اور تراویح کا لفظ ہے جمع. عربی میں جمع کم سے کم افراد کتنے ہوتے ہیں اس کے؟ 3. تو کم سے کم 12 رکعتیں ہونی چاہیے. لیکن تراویح بھی جمع کثرت ہے, جمع قلت, کثرت جمع اقصا کہتے ہیں جو بہت زیادہ جمع ہو. تو پتہ ہے 4 رکعتیں کافی زیادہ ہیں تو ان کو تراویح کہا جائے گا. 4 رکعتیں تھوڑی سی بھی ہو تو ان کو تراویح. 4 رکعتیں اگر 3 دفعہ آئیں گی تو اس کو بھی علی وجہ الکمال ہم پورے طور پر تراویح کا لفظ اس پہ صادق نہیں آئے گا. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ سمجھ میں سب آ رہی ہے, لیکن گھننے بن جاتے ہیں, گھماتے ہیں. اب دیکھیں نا یوٹیوب پہ اس کا جو بیان آئے گا نا اس میں گھمایا ہوا ہوگا, اس میں گھمایا, یہ اپنی طرف سے نکالا ہوا ہے. اپنی طرف سے نہیں بھائی, بہقی کی حدیث ہے, مصنف ابن ابی شیبہ کی روایتیں ہیں, آپ دیکھ لو. اس میں لوگ کہتے ہیں حوالہ کیوں نہیں دیا مفتی صاحب نے. آپ انکار کرو, میں حوالہ دوں گا انشاءاللہ. آپ انکار کرو کہ ایسا نہیں ہے, ہم ٹائم بچا رہے ہیں اپنا. وہ مجھے کہہ رہے تھے نا اس بحث میں کہ مفتی صاحب آپ دلیل دو, جو دعویٰ کرے دلیل اس کے ذمے ہے. میں نے کہا دلیل اس کے ذمے اس وقت ہے جب سامنے والے دعوے کا انکار کرے. میں نے ستار بھائی کو میں نے کہا کہ ستار بھائی تم نے 1 لاکھ روپے لیے ہیں. ستار بھائی کہہ رہے ہیں نہیں, ہاں لیے ہیں. تو مجھے کیا ضرورت ہے میں گواہ پیش کروں کہ دلیل دوں؟ وہ مان رہا ہے. تو یہ سب مانتے ہیں. یہ تو علماء جس نے بھی حدیث کی کتابیں پڑھی ان کو پتا ہے کہ ترویح کا لفظ اس لیے لکھا ہوا ہے اس میں. تو اسلاف سے مسجد نبوی میں, حرم میں ایک رمضان بھی ایسا نہیں گزرا جب سے حضرت عمر نے 20 رکعتیں شروع کرائی ہیں کہ 20 رکعت سے 1 رکعت بھی کم ہوئی. زیادہ تو ہوئی ہیں, کم بولو نہیں ہوئی ہے. ایک امت اتنی بڑی گمراہی پر 1400 سال سے جمع ہو گئی.
تو میرے بھائی جو آپ سے قرآن و سنت کے نام پہ بات کرے نا اسے بولے بھائی ٹھیک ہے میں قرآن و سنت ہی کو مانتا ہوں، مگر قرآن و سنت کی وہ تشریح جو ان مجتہدین نے کی ہے اس کو مانوں گا. جو 15ویں صدی کے مولوی کر رہے ہیں تشریح میں اس کو بولو نہیں، چاہے وہ سعودی ہوں. لوگ کہتے ہیں سعودی عرب میں 8 رکعتیں ہر جگہ ہو رہی ہیں، سعودی عرب میں آج ہو رہی ہیں، 100 سال پہلے کے سعودی عرب میں 8 رکعتیں کہیں بھی نہیں ہوتی تھی. تو یہ کوئی سعودیوں کا کلمہ تھوڑی ہم نے پڑھا ہے کہ جو سعودی عرب میں تو بہت سے لوگوں کی داڑیاں نہیں ہوتی، تو کیا مطلب داڑھی کا انکار کر دو گے آپ؟ اس کو ہم آج صلاۃ التراویح کہتے ہیں. میرے نبی کے زمانے میں اسے قیام اللیل کہا جاتا تھا. اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جس سے 8 رکعت والے حضرات استدلال کرتے ہیں کہ رمضان اور غیر رمضان میں، اس کو امام بخاری نے قیام اللیل کا ہی عنوان دیا ہے، آپ نے 11 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھی. ایک ضعیف روایت میں ہے کہ آپ نے 3 دن پڑھائی نماز، یہ تو صحیح روایت ہے. کتنی رکعت پڑھائی؟ تو ایک ضعیف روایت میں ہے کہ 20 رکعت پڑھائی. اچھا، ضعیف روایت سے عبادت ثابت نہیں ہو سکتی حکم شرعی. تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو، میرے نبی کے دور میں 3 دن کے بعد آپ تو آئے نہیں کہ کہیں فرض نہ ہو جائے، تو صحابہ اپنے طور پر قرآن سنتے تھے ٹولیوں میں. صدیقی دور میں 2 سال وہ فطروں میں گزرا، تو اس میں بھی اسی طرح چلا کہ ٹولیوں میں ہوتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حکومت مضبوط ہو گئی، طاقتور ہو گئی، تو ابتدائی سالوں میں نہیں، چند سالوں کے بعد اب مسجد میں تشریف لائے تو لوگ اس طرح کوئی 4 ادھر 4 ادھر 5 ادھر 10 ادھر 20 ادھر، کہنے لگے ان کو ایک امام پہ جمع کر دیا جائے تو کتنا اچھا ہوگا. تو آپ نے سب کو اکٹھا کیا اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنایا اور سب کو ایک نماز پہ جمع کر کے 20 رکعت کا حکم عطا فرمایا. تو حضرت عمر کا یہ عمل اس حدیث کو مضبوط کر دیتا ہے کہ چونکہ میرے نبی نے کہا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین من بعدی، کہ میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پر مضبوطی سے عمل کرنا. تو حضرت عمر کا جو 20 رکعت طے کرنا ہے، اگر ان کا اپنا اجتہاد ہے تو بھی ہمارے لیے عمل کے لیے کافی ہے، اور اگر ان کو یہ یاد ہے کہ میرے نبی نے 20 پڑھی تھیں تو اور زیادہ اچھی بات ہے. لیکن بہرحال جو 8 پڑھتا ہے ہمارا اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں، چونکہ وہ بھی حدیث کے ساتھ بات کرتا ہے، اور باقی پوری امت 20 پڑھتی ہے، ان پر بھی اعتراض نہیں. میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، نماز کا وقت ہو گیا، اہل حدیث کی مسجد تھی، میں وہاں نماز پڑھنے چلا گیا تو ایک بہت بڑا اشتہار لکھا ہوا تھا، 20 تراویح ثابت کرنے والے کو 5 لاکھ روپے انعام. کہ 20 تراویح، سینکڑوں سال سے امت کا عمل 20 تراویح آ رہا ہے. تراویح کا نام جو پڑھا مجھے یوں لگتا ہے کہ اہل مکہ جو تھے نا، وہ 4 تراویح پڑھ کے ایک طواف کرتے تھے، تو وہ آرام کے لیے ہوتا، ترویحہ آرام، تھوڑی دیر کا آرام. تو 4 تراویح کے بعد ایک طواف کرتے تھے، وہ چھوٹا سا طواف 10 منٹ میں ختم ہو جاتا تھا، اور پھر 4 تراویح پڑھتے تھے، پھر طواف کرتے تھے، پھر 4 پڑھتے تھے، پھر طواف کرتے تھے. یہ صحابہ کے تھوڑے بعد کے دور کی بات. تو مدینے والوں کو پتا چلا کہ مکے والے تو یہ کرتے ہیں، وہ کہنے لگے اساں کی کریے، انہوں نے کہا 40 تراویح پڑھا، 40 رکعت، وہ 40 رکعت پڑھتے تھے. تو نوافل میں کوئی سختی نہیں کہ بھائی 8 سے زیادہ نہیں پڑھنی، بدعت ہو جائے گی، اور 20 پڑھنا بدعت ہے، یہ سب جہالت کی بات ہے. یہ 8 پڑھ رہے ہیں یہ غلط ہے، یہ بھی حماقت کی بات ہے. جو صحیح حدیث سے دلیل پکڑ کے کوئی عمل کرتا ہو تو بھائیو اس سے بحث نہ کیا کرو، مناظرہ نہ کیا کرو، یہ بہت نادانی والی بات. اور امت کا خلق، ایک لاکھوں کروڑوں انسانوں کا ایک عمل پہ جمع ہونا، یہ بذات خود اس کی طاقت کی ایک دلیل. It's mentioned in Sahih Bukhari, volume number 1, in the book of Salah, hadith number 472. He said that when a person asked that how should he offer the Qiyamul Layl, the Prophet said that he should offer Qiyamul Layl in 2 rakat, followed by 2 rakat, followed by 2 rakat, followed by 2 rakat, and so on. And when he fears that dawn is approaching, he should offer 1 rakat. So all the rakat become witr, become odd. This mentioned in Sahih Bukhari, volume number 2, in the book of Tahajjud, hadith number 1147. The Hazrat Aisha, may Allah be pleased with her, she says that the Prophet, while offering Qiyamul Layl in Ramadan, used to always offer 11 rakat, not more than 11 rakat. And this he used to do even in other months. That means 8 rakat. نے تراویح کی نماز یا قیام اللیل نہ اسے فرض قرار دیا، نہ اس کے بعد جماعت کوئی اہتمام کیا مستقل.
صرف 3 راتیں آپ نے جماعت کروائی ہے، اس میں 8 رکعتیں آپ نے پڑھی ہیں کہ جو آپ کا معمول تھا تہجد کا وہ پڑھی، اور تہجد کے وقت ہی جماعت کرائی ہے۔ یہ ہے وہ حدیث۔ اس کے علاوہ کسی نماز تراویح جو ہے جو ہم پڑھتے ہیں 20 رکعتیں عشاء کے ساتھ متصل، اس کا کوئی ذکر نہ دور نبوی میں ہے نہ دور صدیق اکبر میں ہے۔ یہ دور حضرت عمر کی خلافت میں ہوا ہے، اور ہم نہیں کہہ سکتے کتنے سال کے بعد ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور جو ہے وہ تو 10 برس ہے، ہو سکتا ہے 5 برس کے بعد ہوا ہو، 6 برس کے بعد ہوا ہو، 12 ہوا ہے ان کے عہد میں۔ حضرت عمر ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہوئے، مسجد نبوی میں، تو دیکھا کہ کچھ لوگ 8، 10، 12 جو ہے وہ ایک جو ہے حافظ کے پیچھے کھڑے ہوئے اور قرآن سن رہے ہیں، کچھ دوسرے کونے میں کھڑے ہیں، کچھ کہیں اور کھڑے ہیں، مختلف جماعتیں ہو رہی ہیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ان سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا جائے، اور اس کے لیے لوگوں کی سہولت کے لیے عشاء کے ساتھ متصل رکھ دیا جائے، اس لیے کہ تہجد کے وقت اٹھنا جو ہے وہ تو ہر کس و ناقص کا کام نہیں ہے، کہ عشاء کے بعد اگر تھوڑا سا اضافی وقت ہو صرف، تو یہ ہر شخص کر لے گا، مزدور بھی کر لے گا۔ لہذا آپ نے یہ نظام تجویز فرمایا کہ عشاء کے متصلاً بعد 20 رکعت نماز پڑھی جائے اور ایک امام کے پیچھے پڑھی جائے۔ یہ گویا کہ اجتہاد ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اس کو آپ نے خود بدعت بھی قرار دیا ہے، لیکن بدعت حسنہ۔ بدعت کس اعتبار سے؟ لغوی اعتبار سے، نئی بات، اس لیے کہ حضور کے زمانے میں نہیں تھی، تو یہ اس طریقے سے ایک نئی بات ہے۔ لیکن یہ بات چونکہ بہت اچھی ہے، بہت عمدہ ہے، آپ جب یہ نظام چل پڑا تو ایک دن مسجد میں آئے، دیکھا کہ بڑی بھری مسجد ہے، صحابہ کھڑے ہیں اور ایک امام کے پیچھے قرآن سن رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، یہ جو ہم نے نئی بات شروع کی ہے یہ بہت اچھی ہے، بہت عمدہ ہے۔ اب یہاں سے فرق واقع ہو گیا ہے۔ ایک تو اہل تشیع جو ہے وہ تو ویسے ہی حضرت عمر سے بہت دشمنی رکھتے ہیں، عناد رکھتے ہیں، تو حضرت عمر کے اجتہادات سے انہیں نفرت ہے، انہیں دوری ہے، چاہے وہ کوئی سا بھی حضرت عمر کا اجتہاد ہو۔ ہمارے ہاں اہل حدیث حضرات بھی در حقیقت حضرت عمر یا کسی اور خلیفہ راشد کے فعل کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایگزیکٹو آرڈرز ہیں، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ حضرت عمر نے اپنے دور میں ایک نظام قائم کیا، ان کے دور کے لیے ٹھیک تھا، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں۔ ہمیشہ کے لیے وہ 8 ہی رکعتوں کے قائل ہیں، وہ تہجد والے، لیکن اس میں بہرحال انہوں نے بھی خود یہ اضافہ کیا ہے کہ وہ 8 رکعتیں وہ عشاء کے ساتھ متصل پڑھتے ہیں، تہجد کے وقت تو نہیں پڑھتے۔ اور حضور نے تو صرف 3 روز جو ہے وہ کرائی تھی جماعت، وہ لوگ 30 دن یا 29 دن پڑھ رہے ہیں، تو اضافہ تو انہوں نے بھی کر دیا، وہ نظام میں تبدیلی تو ہو گئی۔ لیکن اہل سنت جو کہلاتے ہیں، ہمارے جو 4 جو ہیں، جو ہمارے مسلک ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، ان کا اتفاق ہے اس پر حضرت عمر کا، کیونکہ ان کے سامنے اصول یہ ہے کہ حضور نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے کہ میری سنت کو پکڑو مضبوطی کے ساتھ، اور میرے خلفاء راشدین مہدیین جو ہیں ان کی سنت کو پکڑو۔ اس اصول سے یہ 4 فقہ جو ہیں حضرت عمر کے اجتہادات جو ہیں ان کو بھی پابندی سمجھتے ہیں کہ تمام عمر کے لیے، قیامت تک کے لیے امت مسلمہ پر ان کی پیروی لازم ہے۔ لہذا اس میں اجماع ہے، اور یہاں تک کہ یہ سب سے آخری جو اس میں مسلک پیدا ہوا ہے زمانی اعتبار سے، سب سے پہلے مسلک جو ہے حنفی پیدا ہوا ہے، پھر مالکی پیدا ہوا ہے، پھر شافعی پیدا ہوا ہے، اور پھر حنبلی آخری ہے۔ اور امام احمد ابن حنبل بہت بڑے محدث بھی ہیں، مسند احمد ابن حنبل جو ہے وہ بہت بڑی کتاب ہے، بہت اہم کتاب ہے، جامع کتاب ہے، تو ان کے ہاں بھی 20 عقل کے مطابق بھی 20 رکعت ہے۔ قرآن حدیث تو ہو گیا نا، عقل کے مطابق بھی۔ آپ کہیں گے کیسے؟ توجہ رکھنا، میں ایک حدیث پاک کو دوسری کے ساتھ ملا کر سمجھاؤں گا۔ ہم دن میں، ایک دن میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں، اس میں فرض کتنے ہیں؟ فرضوں کی رکعتیں گنے نا تو وہ بنتے ہیں 17۔ گنواؤں؟ 2 رکعت صبح، 4 رکعت ظہر، کتنے ہو گئے؟ 4 رکعت عصر، کتنے ہو گئے؟ اور 3 رکعت مغرب، کتنے ہو گئے؟ 13، اور 4 رکعت عشاء، کتنے ہو گئے؟ 17 رکعت بنتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہے وتر۔ وتر کتنے ہیں؟ وتر بھی تقریباً واجب ہے نا، وہ فرض کے ساتھ لگے ہوتے ہیں، تو اس کو چھوڑ دیں تو پھر بھی پڑھنے پڑتے ہیں۔
तो इसको भी गोया फ़र्ज ही समझो। तो 17 और 3, तो हमारे फ़राइज़ और वाजिबात की तादाद कितनी हो गई? 20 एक दिन की, तवज्जो रखना 20। ये 20 जो हमारे फ़र्ज हैं, हदीस में है कि फ़र्ज़ों में कमी हो गई तो किससे पूरा किया जाएगा? नवाफिल से। तो वो कौन से नफल हैं जो फ़र्ज़ों की कमी पूरा करें? तो वो हर नफल नहीं है, वो नफल है। हर नफल भी अल्लाह दे, अल्लाह की रहमत से मना नहीं है, लेकिन मैं समझा रहा हूं खास वो नफल भी हैं जो हूं तो नफल पर उसका सवाब फर्ज जितना हो। नहीं समझे? नहीं समझे? वो हूं तो नफल, सवाब क्या हो? फर्ज जितना। वो कौन से हैं? वो रमजान के नफल हैं। हदीस में जो रमजान के नवाफिल पढ़ते हैं उसके सवाब फर्ज के बराबर है। तरावी है तो नफल, जिसको हम सुन्नत मुअक्कदा के तौर पे पढ़ते हैं कि इजमा से साबित है, तो ये हैं 20 फर्ज के बराबर इन नवाफिल का सवाब है। तो लिहाजा इनसे हमारे फराइज की कमी को पूरा किया जाएगा। तो अकल भी कहती है कि 20 होने चाहिए। हमें छोटी सी कैलकुलेशन कर लेना, इसमें भी बंदे को अक्लमंद के मुताबिक समझ आ जाना चाहिए, बेहतर ही पढ़ने। और मैं एक जुमला कहता हूं और मुझे हंसी आती है उस जुमले पे कि जो चाहते हैं कि मैं दिन में 8 फर्ज पढ़ता हूं तो वो 8 रकात तरावी पढ़ के घर चला जाए, और जो दिन में 20 रकात फर्ज की पढ़ता है तो उसे 20 ही पढ़नी। अल्लाह ताला ने रोजा रखा है और रात के वक्त में अल्लाह ताला की बारगाह में खड़े होकर तरावी पढ़ना है। हदीस में फरमाया रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इन्नल्लाह फ़रज़ अलैकुम सियामहु व सननतु लकुम क़ियामहु औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह ताला ने तो तुम्हारे लिए दिन के वक्त में रोजे फर्ज किए हैं और मैंने तुम्हारे लिए रात के वक्त में अल्लाह ताला की बारगाह में खड़े होने को सुन्नत बनाया है। तो रात के वक्त में अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी जात के साथ खुसूसी ताल्लुक कायम करने के लिए ये तरावीह का सिलसिला रखा है। तो आपने सुन लिया हमारे जितने भी बड़े अकाबिर हैं उन्होंने क्या फरमाया। जैसे हज़रत शेखुल इस्लाम जिनको कहा जाता है, हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, इसी तरीके से हज़रत मुफ्ती वाहिद अब्दुल कुरैशी साहब, और इसी तरीके से हज़रत मुफ्ती तारिक मसूद साहब और हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब, और इसी तरह हमारे और भी अकाबिर आपके सामने आए। सब ने यही राय दी कि जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ मस्जिद नबवी में पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन क्या कराई है, तरावी की जमात कराई है, और उसके बाद वो नहीं आए हैं। वो इस डर से और इस वजह से नहीं आए ताकि ये उम्मत के ऊपर फ़र्ज ना हो जाए। तो इसलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 ही दिन, जैसे आपने सुना हमारे अकाबिर से कि 3 ही दिन पढ़ाया है। और फिर उसके बाद क्या हुआ, जब हज़रत उमर का ज़माना आया, हज़रत उमर का दौर, जब वो हुकूमत के बड़े थे, उस वक्त जैसे हम जिनको सरप्रस्त कहते हैं, या हम जैसे ही कहते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना आया, तो उस वक्त जब उन्होंने देखा कि 2-4 आदमी इधर खड़े हुए हैं, 2-4 उसके पीछे, 2-4 उसके पीछे, 2-4 इसके पीछे, तो हज़रत उमर ने कहा कि इन सब को क्या कर दिया जाए, जमा कर दिया जाए, इन सब को जमा कर दिया जाए एक इमाम के पीछे, ताकि ये आपस में बटे ना। और फिर उस वक्त से लेकर इस वक्त तक आप खुद सोचिए, जैसे हमारे अहले हदीस ये दूसरे हजरात कहते नहीं जी 8 है, ये 20 ऐसे ही है, ये है वो है, इसके अंदर ऐसी कोई हर्ज नहीं। अगर ऐसा होता तो जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद मेरे सहाबा की जिसने क्या की, इताअत की, फरमा बरदारी की, या एक के नक्श कदम के ऊपर चला। फरमा बरदारी का मतलब ही यही है कि हम जैसे बिअय्यिहुम इक़्तदय्तुम इह्तदय्तुम, कि उनमें से अगर एक बार आप एक की इत्तिबा कर लोगे तो आप रास्ता पा जाओगे। अब जो हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा की बशारत हमें दी है, तो जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर से ये काम शुरू हुआ, इस वक्त तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इस वक्त तक हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के उस वक्त से लेकर इस वक्त तक मस्जिद नबवी के अंदर 20 रकात तरावी होती है,
اور مسجد حرام یعنی کعبہ شریف کے اندر بھی 20 رکعت تراویح ہوتی ہے، اور آل دنیا کے اندر پوری ورلڈ کے اندر 20 رکعت ہی تراویح ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس کے اوپر لڑنا جھگڑنا ایسی چیزیں نہیں چاہیے، بلکہ ہمارے جو صحابہ نے ہمیں جو کام دے دیا ہے انشاءاللہ وہی ہے۔ تو اللہ ہمیں 20 رکعت تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔